بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا یا محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا مگر خود پڑھتا نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا مگر خود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حج کرنے کا حکم دیا مگر خود ادا نہیں کرتا، الغرض ہر عبادت کا حکم دیا مگر خود عبادت نہیں کرتا۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جن اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، چرند و پرند اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، شجر و حجر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، شمس و قمر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، علماء و رضوان اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ گویا کہ فرمایا محبوب ساری خدائی مجھے یاد کرتی ہے مگر میں خدا ہو کر تجھے یاد کرتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ حضرات، نماز کے اوقات مقرر ہے، رکعتیں بھی طے ہیں، حج کا وقت بھی مقرر ہے، روزے رمضان میں فرض ہیں، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہے، لیکن درود شریف کے لیے نہ کوئی دن، نہ کوئی وقت، نہ کوئی مکان اور نہ ہی کوئی جگہ مقرر ہے۔ یعنی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو درود پڑھو، صلو صبح پڑھو، صلو دوپہر کو پڑھو، صلو شام کو پڑھو، صلو رات کو سوتے وقت پڑھو، صلو رات کے کسی حصے اور دن کے کسی حصے میں بھی پڑھو، صلو گھر میں پڑھو، صلو بازار میں پڑھو، صلو بس میں پڑھو، صلو دکان میں پڑھو، صلو مسجد میں پڑھو، صلو خوشی میں پڑھو، صلو غمی میں پڑھو، صلو جمعہ کے وقت پڑھو، صلو کسی بھی دن پڑھو، کسی بھی وقت پڑھو، قبول ہوگا۔ حضرات گرامی، درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ روایات میں آتا ہے ایک دفعہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ کیا تو چاہتا ہے اس روز جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، جب نہ ماں بیٹی کو پہچانے گی، نہ بھائی بھائی کو پہچانے گا، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ رشتہ دار کے کام آئے گا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر جان کو پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہوگی۔ موسیٰ کیا تو چاہتا ہے اس روز تجھے پیاس کی شدت محسوس نہ ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہاں مولا، تیرا یہ بندہ چاہتا ہے اس روز مجھے پیاس کی شدت محسوس نہ ہو۔ تو رب کائنات نے فرمایا موسیٰ تو کثرت سے میرے آخر الزمان نبی پر درود پڑھا کر، تجھے پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ تو حضرات گرامی، ماہ رمضان ہے جس میں رب کائنات عبادات کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ ہم سب کو بھی چاہیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اپنے پیارے آقا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھے، کیونکہ درود کسی بھی وقت پڑھے، جب بھی پڑھے، درود اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام درود پڑھنے والے کی شفاعت بھی فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔